اور آج سے پہلے لگاتار کئی دنوں سے آپ جماعت اہل سنت کے باوقار علماء اور خطبہ سے روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں محمد سخاوت حسین برکاتی آج آپ کے بیچ حاضر ہو کر خوش ہو رہا ہوں کہ مجھے پھر سے اسی منبر پر کھڑے ہو کر ذکر خدا اور ذکر رسول کے لیے موقع دیا گیا کہ جس منبر رسول پر آج سے چند سالوں پہلے میں نے حاضری دے کر آپ لوگوں کی خدمت کی تھی اور کچھ ذکر کیا تھا۔ بہت بہت شکر گزار ہوں اس 10 روزہ شہدائے کربلا کی یاد کی محفل سجانے والی کمیٹی کا، بالخصوص اس کمیٹی کے روح رواں عاشق رسول شہدائے اہل بیت حضرت صوفی میزان الرحمن صاحب قبلہ کا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بتا دوں کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کے ایک منسٹر جو ہمارے بیچ آج موجود ہیں، ان تمام لوگوں کی اپستھت میں اور موجودگی میں میں کچھ ہمت کر رہا ہوں آپ کے سامنے بولنے کے لیے، لیکن بولنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرکار احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و گوہربار میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں مل کر کہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیب قلوبنا ماوانا ملجانا محمد والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا نام ہے اعلان حق۔ میری تقریر کا نام ہے، ذرا سا بول دو بھیا، اعلان حق۔ اور یہ نام میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے شہید کربلا حسین اعظم کا، بولیے پیار سے سبحان اللہ۔ ذکر ہو رہا ہے سرکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے سرکار حسین کا، ذکر ہو رہا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے چین کا، ذکر ہو رہا ہے اس نواز رسول کا کہ جس نواز رسول کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور دنیا بھر کے جتنے ناتی ہیں ان سبوں کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھو۔ میرا وجدان کہتا ہے جس پلے میں حسن و حسین ہوں گے وہ پلہ دنیا بھر کے سارے ناتی کے پلے سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ حسن و حسین کسی ایرے خیرے نتھے خیرے کا نام نہیں ہے، حسن و حسین علی کے بیٹے کا نام ہے، حسن و حسین فاطمہ کے دل بند کا نام ہے، حسن و حسین اس پاکیزہ ذات کا نام ہے کہ دنیا نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پیارے نبی نانا ہے اور ان کے قدم کے نیچے ہم اور آپ ہیں
مگر حسن و حسین ایسے خوش قسمت ناتی ہیں کہ کندھے ہیں نبیوں کے سردار کے، اور اس کندھے پہ بیٹھنے والے حسن و حسین ہیں۔ اس لیے نہ میرے حسن کا جواب ہے اور نہ میرے حسین کا جواب ہے۔ حسن ہے تو بے مثال، حسین ہے تو بے مثال، اور آج آپ کو مبارکباد کہ آپ نے کسی اور کے نام نہیں، اسی بے مثال حسن کے نام کی محفل سجائی ہے، اسی بے مثال حسین کے نام کی محفل سجائی ہے۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ آج کئی برسوں سے یہاں ذکر شہدائے میں کربلا کی محفل سجائی جاتی ہے، اور نہ صرف چٹاگانگ کی دھرتی پہ بلکہ آپ دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، اگر آپ بنگلہ دیش میں دیکھو گے تو ڈھاکہ میں ذکر حسین کی محفل، اگر بنگلہ دیش میں دیکھو گے تو میرپور میں ذکر حسین کی محفل، اگر آپ دیکھو گے اس بنگلہ دیش سے نکل کر ہندوستان میں تو ہندوستان کے گلی کوچے میں ذکر حسین کی محفل، پاکستان چلے جاؤ گلی کوچے میں ذکر حسین کی محفل، عربستان چلے جاؤ ذکر حسین کی محفل، انڈونیشیا چلے جاؤ ذکر حسین کی محفل، افریقہ کی سرزمین پر چلے جاؤ ذکر حسین کی محفل، امریکہ کی سرزمین پر چلے جاؤ ذکر حسین کی محفل، برطانیہ کے سرزمین پر چلے جاؤ تو ذکر حسین کی محفل، عرب و عجم میں دیکھو ذکر حسین کی محفل۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر روز صبح و شام ذکر حسین کیوں ہو رہا ہے؟ شہدائے کربلا کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ شہید کربلا حسین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ سوال میں آپ سے کروں تو آپ کا ایک جواب ہوگا، برکاتی سنے رکھو، حسین پاک سے ہمارا لگاؤ، ہمارا تعلق، ہماری نسبت اتنی پختہ ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں جا کر اعلان حق کیا تھا، اور اعلان حق کو روکنے کے لیے ایک نہیں 22,000 کا لشکر جرار آ گیا تھا۔ حسین پاک نے 22,000 کے لشکر جرار کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کے بھی ہمت کو پست نہیں کیا، اپنی جرات کو پست نہیں کیا۔ اگر ظالموں نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تو حسین نے بیٹے کو بھی قربان کرا دیا، بھائی کے شہزادوں کو اگر قربان کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا تو بھائی کے بیٹوں کو بھی قربان کرا دیا۔ حد تو یہ ہے اپنی جان کو بھی، جان کی بھی پرواہ نہیں کیا، اعلان حق کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے، اسلامی قانون کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی حفاظت کے لیے حسین نے تلواروں کے بیچ میں، تیروں کے بیچ میں حسین نے اعلان حق کیا۔ جواب ملا کہ جو تلواروں کے بیچ میں دین کے، اسلام کے جھنڈے کو اٹھاتا ہے، قیامت تک اس کے چاہنے والے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی محفل سجایا کرتے ہیں۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسن، یا حسن، یا حسین۔ ذہن قریب کرو، میرا ایمان کہتا ہے کہ A to Z جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب نماز پڑھتے ہیں۔ اپنارا نماز پڑھیں تو دادا، ارے بولو، آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، چاہے نفل پڑھے، چاہے سنت پڑھے، چاہے فرض پڑھے، چاہے وتر پڑھے۔ ایک سوال کا جواب دینا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ بولو یہی ہے نا؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی بغیر پڑھے آپ سلام نہیں پھیرتے، جب تک آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ لیتے ہیں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے۔ یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ اسکول کے ٹیچر کا طریقہ ہے، یہ مدرسے کے مفسر کا طریقہ ہے، یہ پیر کا طریقہ ہے، یہ مرید کا طریقہ ہے۔ جو بھی نماز پڑھے گا انہاں کے درود ابراہیمی پڑھتو ہوبے، اور
درود ابراہیمی کی آچھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات آپ نے سمجھ لیا کہ دو پیغمبروں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسرے پیارے نبی امام الانبیاء کا ذکر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز آپ خدا کی پڑھ رہے ہیں، سجدہ آپ خدا کا کر رہے ہیں، رکوع آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں، قعدہ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں، قومہ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں، مگر خدا کی عبادت میں، خدا کی نماز میں آپ درود پڑھ رہے ہیں تو ابراہیم کے اوپر پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں تو ابراہیم کی آل پر پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت پر پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں تو مصطفیٰ کی آل پر پڑھ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چلو چلو আমার সঙ্গে এসো, আমি আপনাকে নিয়ে যাব হুজুর আশরাফি সাহেব কাছে। হুজুর আশরাফি সাহেব, আমার একটা সওয়াল আছে, প্রশ্ন আছে, আপনি উত্তর দিন। হুজুর সৈয়দ সরকার अशरफी हुजूर कहेंगे बरकाती, ये आज के मंच में, आज के मेंबर में, जिक्र शहीद आजम की महफिल में ये जो हजारों का मजमा ठाठे मारता हुआ आशिकाने हुसैन पाक है, उनके सामने बता दे कि सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मुस्तफ़ा जाने रहमत, इन दोनों के ऊपर नमाज में इसलिए दुरूद भेजा जाता है कि इन दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में ऐलाने हक किया था, और जो ऐलाने हक करता है खुदा उसके जिक्र को बुलंद कर दिया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे, आप भापते होंगे कि सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे ऐलान हक किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कैसे ऐलान हक किया। यूं ही ज़बानी नहीं कहूँगा, जो कुछ भी कहूँगा कुरान की रोशनी में कहूँगा। हज़रात तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह, आप में और हम में बहुत सारे लोग खाने काबा का तवाफ़ किए, हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल किए, उम्रा करने के लिए आप जाते हैं, हज करने के लिए आप जाते हैं, मगर इंसाफ से कहना, जब तक के आप खाने काबा का तवाफ नहीं कर लेते उस वक्त तक आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होता, उस वक्त तक आपका हज कंप्लीट नहीं होता। तो ये खाने काबा किसने बनाया है? हुक्म है खुदा का। ए जनाब इब्राहिम, खाने काबा की तामीर करो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर खाने काबा की तामीर किया। खुद आप ईंट रखते रहे, बेटे इस्माइल ईंट लाके देते रहे। जब खाने काबा शरीफ की तामीर कंप्लीट हो गई, खाने काबा शरीफ मुकम्मल हो गया, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ इब्राहिम अब उठो और जाओ कोहे अबू कुबैस पर जाओ, और वहां खड़े होकर के निदा लगाओ, वहां खड़े होकर के ऐलान करो, वहां खड़े होकर के दुनिया भर के लोगों को बुलाओ, वहां खड़े होकर के काबे की अजमतों का डंका बजाओ, वहां खड़े होकर के पूरी दुनिया के लोगों को खाने काबा की तरफ मुतवज्जे करो। कुरान कहता है, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहिम तमाम के तमाम दुनिया के लोगों को हज के लिए बुलाओ और कहो कि मैंने खुदा के हुक्म से काबा बना दिया। तो ऐ अफ्रीकियों आओ हज करो, ऐ अमरीकियों आओ हज करो, ऐ अरब वालों आओ हज करो, ऐ अजम वालों आओ हज करो। पूरी दुनिया में तमाम के तमाम लोगों को बुलाओ। इब्राहिम बोलने लगे, खुदा मैं एक हूँ, मेरी आवाज निकलेगी तो कहां तक पहुंचेगी? मक्के के हुदूद तक पहुंचेगी, बाहर नहीं जा सकती। रब ने फरमाया, इब्राहिम तुम्हारा काम होगा निदा देना, आवाज देना। तुम्हारी आवाज को मैं खुदा पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचा दूंगा। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने निदा दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दिया। उलमा लिखते हैं उस वक्त रुए जमीन पर जितने इंसान थे उन सबों ने सुना। सिर्फ उन सबों ने नहीं सुना, बल्कि कयामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे सब अपने अपने बाप की रीढ़ की हड्डी में थे, सब सुल्ब में थे। जनाब इब्राहिम की आवाज को खुदा ने सब तक पहुंचा दिया। और हज पैसे वाला नहीं करता, हज बिल्डिंग वाला नहीं करता,
حج گاڑی والا نہیں کرتا، حج بنگلہ والا نہیں کرتا، حج وہ کرتا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر کے لبیک کہا ہے، اس کی قسمت میں خدا نے حج بیت اللہ لکھا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ یہ تھا اعلان حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب ذرا سا ذہن قریب کرو، مکے کی وادی میں 40 سال کی عمر میں میرا پیارا نبی، حسین کا پیارا نانا، فاطمہ کا پیارا بابا، علی مرتضی شیر خدا کے خسر محترم، میرے پیارے نبی امام الانبیاء، رسولوں کے سلطان، آقا کائنات نے 40 سال کی عمر میں خدا کا حکم پا کر کے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے لوگو، آج تک تمہارا یہ سر بتوں کے سامنے جھکتا ہے، آج کے بعد سے نہ جھکاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو سجدہ کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو سجدہ کرو۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھو، مسلمان بن جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، مگر نبی ڈرے نہیں، اعلان کرتے رہے۔ تو جو اعلان حق ابراہیم نے کیا تھا ویسے ہی اعلان حق مصطفیٰ نے کیا، تو خدا نے کرم فرمایا اعلان حق کرنے والوں کو، اے کلمہ پڑھنے والوں، بھولنا نہیں، اپنی نماز نفل پڑھو تب بھی ان پر درود، وتر پڑھو تب بھی ان پر درود، فرض پڑھو تب بھی درود، سنت پڑھو تب بھی درود۔ تو کہہ لینے دو جس نے اعلان حق کیا وہ ہماری نمازوں میں درود کا حقدار بن گیا۔ تو اے شہدائے کربلا کی محفل میں آنے والوں، آج حسین کی یاد میں آئے ہو، آج حسن کی یاد میں آئے ہو، آج اہل بیت کی یاد میں آئے ہو، اس لیے آئے ہو بتا دو دنیا والوں کو حسین نے بھی کربلا میں جا کر اعلان حق کیا تھا، اس لیے جب تک جان ہے حسین کی یاد مناتے رہیں گے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ কথাটা বুঝতে পারছেন? আরে বলো ভাই, খুব ভালোভাবে উর্দু বুঝতে পারবেন, বলতে একটু একটু আপনাকে কষ্ট হবে, বুঝতে কষ্ট হবে না। और मगर कष्ट हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मैं जो कुछ भी कहूँगा उर्दू में कहूँगा, मगर हुसैन, लफ्ज़ हुसैन, शब्द हुसैन, हुसैन का लफ्ज़, हसन का लफ्ज़ इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा کہ چاہے امریکی انگلش بولنے والا ہو وہ بھی حسن و حسین کو سمجھتا ہے، چاہے بنگلہ دیش کا بنگلہ بولنے والا ہو وہ بھی لفظ حسن و حسین کو سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ حسن و حسین جب پیدا ہوئے تھے تو نبی کون و مکانے جب ان کا نام رکھا تھا تو دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے اور صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے دونوں ناتی یہ دنیا کے بے مثال شہزادے ہیں، اس لیے ان کا نام بھی عالی شان ہونا چاہیے، چاہے حسن کہو چاہے تم حسین کہو، دونوں میں خوبصورتی کا معنی ہے۔ پتہ یہ چلا حسن بھی خوبصورت، حسین بھی خوبصورت، اسی لیے ان کے نام کی محفل بھی خوبصورت ہے۔ جھوم کے بول دو، مچل کے بول دو۔ اگر آپ کہیں گے کہ حسین کتنے خوبصورت ہیں تو میں کہوں گا اگر حسین کی خوبصورتی جاننا چاہو تو مجھ سے نہ پوچھو، چلو کربلا لے چلے، جبانا جابین امار سنگے، بولو بھائی امار سنگے جابین، چلو یہ بنگلہ دیش چٹاگانگ، یہاں سے اڑان بھرتے ہیں صوفی میزان الرحمن صاحب کی قیادت اور ان کی کیپٹنشپ میں نکلتے ہیں، ہمارے منسٹر صاحب ہمارے لیے بیوستہ کر دیں گے، ہم سب لوگ کربلا چلیں اور وہاں پہ جا کر کے روحوں کو پکاریں، اور ان روحوں میں پیاری روح، عظیم الشان روح، نرالی روح اگر کسی کی ہے تو ایک ایسی عظیم الشان روح ہے جس روح کو ہم روح حر کہتے ہیں۔ پیار سے بولیے،
روح حر کہتے ہیں، یعنی حضرت حر کی روح۔ یہ حضرت حر کون ہے؟ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے تقریروں میں سنا ہے، یہ حضرت حر وہ ہیں کہ جو یزیدیوں کے ساتھ آئے تھے کربلا میں حسین کو روکنے کے لیے، حسین پر پانی بند کرنے کے لیے، حسین کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے لیے۔ حضرت حر ہے، یزیدیوں کے ساتھ آئے ہیں، حسین کو قدم قدم پر روکتے نظر آ رہے ہیں، حسین آگے نہ بڑھو، حسین آگے نہ بڑھو، میں یزیدیوں کے سپہ سالار بن کے آیا ہوں، مگر میرے آقا حسین ہے کیوں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ حسین پاک کو روکنے کی کوشش حضرت حر کر رہے ہیں، مگر حسین نہیں رکتے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جس دن 10 محرم کو شہر کربلا کے میدان میں حق اور باطل کی لڑائی ہوئی، اس وقت ابھی لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، دیکھا گھوڑے پر بیٹھ کر یزیدی خیمے سے کوئی دورہ چلا آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا گیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی حضرت حر ہے کہ جو یزیدیوں کے ساتھ آئے تھے، مگر حسین پاک کے قدم پر آئے اور حاضر ہو کر کے بوسہ دیا، عرض کیا میرے آقا حضور سرکار حسین، آپ نبیوں کے امام کے نواسے ہیں، آپ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، آپ علی کے لال ہیں، میں نے بڑی گستاخی کیا ہے کہ کئی روز تک میں آپ کو روکتا رہا، لیکن آج اپنے آپ کو روک نہیں سکا، آپ کے قدم پر حاضر ہو گیا ہوں، کیا میرے گناہ کو خدا معاف فرما دے گا؟ حضرت حسین مسکرائے تھے اور ارشاد فرمایا تھا، اے جناب حر، اگر صدق دل سے تم یزید کو چھوڑ کر حسینی خیمے میں آ گئے ہو تو پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنا سننا تھا، حضرت حر نے قدم حسین کو چوما تھا اور چوم کر کے کہا تھا، حضور مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ضرور تھا، مگر اب میرے وہ دوست نہیں ہیں، اس لیے کہ جو حسین کا دوست نہیں وہ میرا دوست نہیں، جو حسین کا اپنا نہیں وہ میرا اپنا نہیں، جو حسین کا قریبی نہیں وہ میرا قریبی نہیں، اس لیے مجھے اجازت دیجئے، ننگی تلوار سے میں یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا۔ حسین نے اجازت دی تھی، حضرت حر دوڑے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر اور تلوار چلا کر کے یزیدیوں سے کہا تھا، یزیدیوں حسین کو تم نے پہچانا نہیں، حسین کو تم نے جانا نہیں، اگر جان لیا ہوتا تو ان کی گردن پر تلوار نہیں رکھتے، ان کے قدم پر گر جاتے، اس لیے میں ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ یزیدی آتے رہے، کاجر مولی کی طرح حضرت حر ان کو کاٹتے رہے، پھر وہ وقت آیا کہ خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے حضرت حر، آپ کیا دیکھ کر کے آئے تھے؟ کیا نماز دیکھ کر آئے تھے؟ نماز ادھر بھی تھی۔ کیا وضو دیکھ کر آئے تھے؟ وضو ادھر بھی تھا۔ کیا قرآن کی تلاوت دیکھ کر آئے تھے؟ تو قرآن کی تلاوت ادھر بھی تھی۔ تسبیح دیکھ کر آئے تھے؟ تسبیح پڑھنے والے ادھر بھی تھے۔ کیا دیکھ کر آئے تھے؟ تو حر کا جو جواب ہوگا، اے بنگلہ دیش کے سنیوں، اے غوث و خواجہ کے دیوانوں، سنو، حضرت حر کا جواب یہی ہوگا کہ نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے، تسبیح ادھر بھی ہے، تسبیح ادھر بھی ہے، مگر ادھر یزیدی ہے، ادھر حسین نہیں ہے۔ پیار سے بولو، جھوم کے بولو۔ سب تو ہے مگر حسین نہیں ہے، تو جدھر حسین ہوگا حر ادھر جائے گا۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کہ حضرت حر حسین جدھر ہیں، حضرت حر ادھر ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنو، آپ نے وقتہ سے سنا ہوگا، میرے رسول کو خدا نے مالک جنت بنایا ہے۔ بولو بھائی، ہمارے نبی مالک جنت ہیں، ہمارے نبی، بولو بولو، ہمارے نبی مالک جنت ہیں۔ اور جب مصطفیٰ مالک جنت ہیں تو اپنے ناتی حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور جب نبی نے مالک ہو کر سردار بنا دیا ہے تو حضرت حر نے دیکھا ہوگا کہ میں ادھر رہوں گا تو جنت جا نہ سکوں گا، اس لیے کہ سردار جنت تو ادھر ہے،
سردار جنت تو ادھر ہے، تو جدھر سردار جنت ہوگا میں اسی طرف جاؤں گا۔ تو اے بنگلہ دیش میں سرکار حسین کی یاد منانے والوں، میں کمیٹی کو لے کر ساری پبلک کو مبارکباد دوں گا کہ آج آپ نے یزید کے نام پر نہیں بلکہ سردار جنت کے نام پر محفل سجائی ہے۔ اور جو سردار جنت کے ساتھ ہوتا ہے حسین کو کبھی گوارا نہیں ہوگا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اب میرے نام کی محفل سجانے والے جنت میں نہ جائیں۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت مالک جنت نانا ہے، اور سرکار حسن حسین نواسہ مصطفیٰ سردار جنت ہے۔ اس لیے حسینیو، مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائیو، کربلا والوں کی یاد منانے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، صحابہ سے محبت کرنے والوں، حسین سے محبت کرتے رہو۔ جو حسین کا نہیں ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نہیں ہے، اور جو حسین کا ہے وہی خدا کا ہے، وہی رسول کا ہے۔ پیار سے بول دو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاءاللہ۔ اب میرے حسین اہل بیت میں ہیں، ارے بولو نا بھائی، اور اہل بیت میں سید ہے، سید۔ پیار سے، جتنے بھی دنیا میں نسب ہیں سارے نسب میں سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے پیارا، سب سے اچھا اگر کسی کا نسب ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا نسب ہے۔ اور حسن کے رگوں میں رسول کا خون ہے، حسین کے رگوں میں رسول کا خون ہے۔ جو سید ہوتا ہے وہ بڑا دلیر ہوتا ہے، جو سید ہوتا ہے وہ معافی دینے والا ہوتا ہے، جو سید ہوتا ہے اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ خون کا اثر پڑتا ہے۔ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں، تھوڑی سی توجہ حاضر کرو۔ کربلا معلی میں واقعہ ختم ہو گیا، شہداء کربلا کو دفن کر دیا گیا ہے۔ حسین پاک کے اس خیمے سے ایک بیٹا زین العابدین کربلا معلی سے واپس آیا ہے، اس بیٹے کے علاوہ کوئی واپس نہیں آیا۔ مدینہ المنورہ آ چکے ہیں، کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ ایسے عالم میں ایک رات میں ایک بندہ جو بہت زیادہ پیاسا تھا، وہ پیاس کی شدت میں تڑپتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں پانی 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 کا طلب کر رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے عرب کی دنیا میں یا تو بالو ہے یا پتھر ہے، پانی کی بڑی قلت ہے۔ آج بہت زیادہ پانی کا ویوستھا کر دیا گیا، مگر پہلے پانی بہت کم پایا جاتا تھا۔ عرب کی دنیا میں ایک پیاسا تھا جو مدینہ المنورہ میں پانی کی تلاش کر رہا تھا۔ جس دروازے پر جاتا وہ دروازہ بند ملتا، اس کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ملتا۔ دور سے دیکھا ایک دروازے پہ ٹمٹماتی روشنی نظر آ رہی ہے، سوچا کہ جاؤں گا وہاں سے پانی مل جائے گا۔ پانی پینے کی نیت سے جب دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی پوچھنے والا پوچھ رہا تھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا مجھ کو پانی پلا دو، پیاس کی شدت سے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، پیاس کی شدت سے میرا سینہ پھٹ رہا ہے، مجھ کو پانی پلا دو، مجھ کو پانی پلا دو، مجھ کو پانی پلا دو۔ جناب سنتے ہی ایک صاحب اندر گئے اور جا کر کے پانی کا برتن لایا اور لا کر کے پیاسے کو پانی پلا دیا، اس لیے کہ پیاسے کو پانی پلانا یہ کار ثواب ہے۔ جب اس نے پانی پی لیا، اب پی کر کے برتن رکھ دیا، اب وہاں پر بیٹھ کر کے ٹھنڈی سانس لینے لگا۔ اب پینے والا پلانے والے کو دیکھتا ہے اور پلانے والا پینے والے کو دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے پینے والا بھی پہچان لیا پلانے والے کو اور پلانے والا بھی پہچان لیا پینے والے کو، دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے کے بعد اب جو پانی پینے والا تھا اس کی زبان کھلی اور زبان کھول کر کے کہتا ہے اے پانی پلانے والے، اے پانی پلانے والے، کیا تم نے مجھ کو پہچانا؟ پہچاننے والے نے کہا ہاں ہاں میں نے تجھ کو پہچانا، تو کوئی اور نہیں ہے، تو کربلا کے میدان میں بھی تیر چلانے والوں میں، یزیدی فوج میں تلوار چلانے والوں میں تو بھی تھا۔ تیرا چہرہ میں دیکھا، تیری آنکھ میں نے دیکھی، تیرا رخسار میں نے دیکھا، تو نے ہی تیر میرے بابا کو اوپر چلایا تھا، تو نے ہی تلوار میرے بھیا علی اکبر کے اوپر تو نے چلایا تھا، تو نے ہی تیر
شہدائے کربلا کے اوپر چلایا تھا، تلوار بھی چلایا تھا، اتنا سننا تھا، قدم پہ گر گیا، گر کر کے کہتا ہے حضور آپ امام زین العابدین ہیں؟ کہا ہاں ہاں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ تو کہنے لگا حضور میں پاپی ہوں، پاپی، میں کربلا میں بڑا ظلم کیا ہوں، حسین پر تلوار چلایا، علی اکبر پر تلوار چلایا، آج جب میں خود پیاسا تھا تو آپ کو چاہیے تھا تلوار لے کر کے میری گردن کو اڑا دیتے، مگر آپ نے گردن نہیں ماری، آپ نے مجھ کو پانی پلا دیا، آخر آپ نے مجھ کو مارا نہیں، بدلہ نہیں لیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سن لو بنگلہ دیش کے مسلمانوں، ایک سید کا جواب سن لو، حسین کے بیٹے کا جواب سن لو، مصطفیٰ کے نواسے کا جواب سن لو، فاطمہ کے چہیتے کا جواب سن لو۔ امام زین العابدین پکار اٹھے، اے نادان یہ تیرا ظرف تھا کہ تو نے رسول کے بیٹوں پر تلوار چلائی، یہ رسول کے بیٹوں کا ظرف ہے کہ پانی پینے والا جب آ جاتا ہے تو دوست اور دشمن نہیں دیکھا کرتے، پیاسے کو پلا دیا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سید بڑا دیالو ہوتا ہے، سید بڑا دلیر ہوتا ہے، سید بڑی نوازش کرنے والا ہوتا ہے، سید بہت عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اے شہدائے کربلا کی محفل میں آنے والوں، آپ کسی ایسے ویسے کی محفل میں نہیں آئے ہو، آپ سید الشہداء حسین کی محفل میں آئے ہو، آپ کسی ایسے ویسے کی محفل میں نہیں آئے ہو، آپ شہید کربلا حسین اعظم کی محفل میں آئے ہو۔ اس لیے میرا وجدان کہتا ہے، میری عقیدت کہتی ہے، میرا پیار کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، آپ میں کوئی مال کے لیے نہیں آیا، حسین کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا۔ یقیناً 5 راتوں سے آپ آ رہے ہیں، آپ کی محبت کو میرے کربلا کا شہنشاہ حسین قبول بھی کرے گا، اور حسین جب نانا سے کہہ دے گا نانا یہ بنگلہ دیش کے لوگ کوئی اور نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے عاشق ہیں، یہ صحابہ کے دیوانے ہیں، یہ مصطفیٰ کے گھر والوں کے چاہنے والے ہیں، یہ حسین پاک کے سچے غلام ہیں۔ تو جب ناتی کہہ دے گا تو مصطفیٰ کو پیار آ جائے گا، اور جب نبی کو پیار آ جائے گا تو آپ کی اور ہماری قسمت میں دین اور دنیا کی بہار آ جائے گا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات 2 منٹ اپنا ٹائم نو بولون دادا، ارے بولون نا، دیبین اپنی 2 منٹ پیار سے سبحان اللہ۔ خوب سندر ماجمع، صوفی صاحب کی ملا 4 سال کے بعد آ رہا ہوں، لیکن دل باغ ہو گیا، دل بڑا ہو گیا۔ جو رونق 4 سال پہلے 18 میں نے دیکھا تھا، اس رونق سے کہیں زیادہ اور رونق میں اضافہ ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اسلام نیچے کے جانب نہیں جاتا، اسلام اوپر کی جانب جاتا ہے، نیچے کے جانب نہیں جاتا، اوپر کے جانب جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام مذہب حق کا ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ دبتا نہیں ہے، وہ ابھرتا چلا جاتا ہے۔ حضرات میرے حسین کربلا معلی میں قرآن کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے گئے تھے، قرآن کی شان کو بلند کرنے کے لیے گئے تھے، قرآن کے قانون کو بچانے کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، نازل کرنے والا خدا ہے، لانے والے جبرائیل ہیں اور پانے والے مصطفیٰ ہیں۔ حسین اکیلے کھڑے ہیں، اے پروردگار تیرا قرآن جب تک حسین کے رگ میں جان ہے تب تک حسین قرآن کی عظمتوں کو پامال ہونے نہیں دے گا۔ نانا مصطفیٰ آپ پر قرآن اترا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نانا مطمئن رہو، جب تک حسین ہے تب تک قرآن کی آیت کو مٹنے نہیں دے گا۔ حضرات یہ حسین کا نعرہ سن 61 ہجری میں کربلا معلی میں تھا، لیکن 2023 آتے آتے میں نے دیکھا سوڈان کی دھرتی پر
ایک ناہنجار انسان قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا اور لے کر کے گورنمنٹ سے اس نے اجازت لی اور لے کر کے آگ کے حوالے کیا، آگن کے حوالے کیا، اور آگن کے حوالے کر کے دنیا والوں کو میسج دیا کہ قرآن ہے، آزادی کے نام پر ہم کو قرآن جلانے کا حق ہے۔ اس نے قرآن جلا دیا۔ مگر اے بنگلہ دیش کے سنیوں، اے غوث و خواجہ کے دیوانوں، اے علی مرتضی شیر خدا کے چاہنے والوں، اے صدیق و عمر و عثمان کے عاشقوں، اے صحابہ اکرام کی عظمتوں کا چرچا کرنے والوں، اے اہل بیت اطہار کی محبت میں صبح و شام کی زندگی کو مشکبار بنا دینے والوں، بتاؤ کیا سوڈین کی دھرتی پر ایک قرآن کے نسخے کو جلا دینے سے کیا قرآن مٹ جائے گا؟ بولو بولو، قرآن مٹ جائے گا؟ تو آج محرم کی 6 تاریخ، آج کی محفل میں یہیں بیٹھے بیٹھے سوڈین کے اس نادان کو مخاطب کر اور کہہ دے، ایک نہیں جتنے نسخے قرآن کے ہیں، اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو تو جلا دے، مگر یاد رکھ قرآن کو مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ میرا حسین قتل ہونے کے بعد بھی قرآن کو نیزے پہ تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ایک نہیں انیک قرآن کو تم جلا ڈالو، مگر قرآن حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا، یہ خدا کا کلام ہے۔ دنیا اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتی، دنیا اس قرآن کو مٹا نہیں سکتی۔ میرے حسین نے کربلا معلی میں جام شہادت اس لیے نوش کیا، شہید اس لیے ہوئے تاکہ قرآن کی عظمتیں بچ جائے، قرآن کی شان بچ جائے، قرآن کی رفعت بچ جائے۔ تو آخری بات سن لو، سخاوت حسین برکاتی سے اگر زندگی نے وفا کیا تو کل کے دیکھا ہوبے انشاءاللہ تعالی۔ آخری بات سن لو، قرآن کی عظمتوں کو بچانے والا کربلا کے ریگستان میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ قتل ہو کے بھی مرا نہیں ہے، تو جب قرآن کی عظمتوں کو بچانے والا مرا نہیں ہے تو قرآن کیسے مٹ سکتا ہے؟ اس لیے قرآن بھی زندہ ہے اور قرآن کی عظمتوں کو بچانے والا حسین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔